بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ایک اہم موضوع سے متعلق آپ سے آج گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا جو باضابطہ ایک خطہ ہے ہماری اپنی تعلیم ترقی تربیت سے متعلق، یہ 21 نشست ہے. حالانکہ اس سے پہلے والی جو نشست تھی جس میں موضوعات کا انتخاب کیسے ہو، یہ کوئی باضابطہ ہمارا اپنا ایک ترتیب شدہ کوئی موضوع نہیں تھا. بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک جذباتی موضوع تھا جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اچھی شکل اختیار کر گیا. تو ایسے ہی بس اس کے پیچھے بھی کوئی خلفیہ نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں بات ڈال دی کہ جو ہے اس موضوع سے متعلق بھی ہم جانیں، معلوم کریں. یہ جو موضوع ہے بس اللہ کی طرف سے دل میں آیا ہے، اور اس تعلق سے جو مواد جو اکٹھا کیا گیا ہے وہ بھی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مطلب فہم عطا کیا ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو باتیں ہیں یعنی تمہید کیسی ہونی چاہیے، چاہے وہ تقریر ہو چاہے وہ تحریر ہو، یعنی آغاز کیسے ہونی چاہیے. جب ہم کسی بھی موضوع سے متعلق لکھتے ہوں یا بولتے ہوں تو جو ابتدائی باتیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں کون سی عناصر ہونی چاہیے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ یہ جو انسان جو لکھتا ہے یا جو بولتا ہے، بالخصوص بولنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس ایک وقت ہو 2 دن کا 3 دن کا یا 10 منٹ کا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علل فور بولنا پڑتا ہے کسی موضوع سے متعلق، کوئی ہنگامی صورت ہو سکتی ہے. اس وقت بھی ہماری ابتدائی کلمات کیسے ہوں، کیا باتیں ہونی چاہیے اس میں. یہ کسی بھی شخص کے یعنی جانکار عالم دین اور گویا کی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے بصیرت عطا فرمائی ہے. تمہید جتنی مضبوط ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک باشعور آدمی ہے، وہ ایک عقل مند آدمی ہے. اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ معاملے کو سمجھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، اسے پتہ ہے کہ میں کن سے خطاب کر رہا ہوں. ورنہ آدمی کچھ بھی بول دے، کسی سے بھی خطاب کر دے، کچھ بھی کلمات کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی رٹ کے آیا ہے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ لوگ کس درجے کے بیٹھے ہیں، وہ کیا بولے جا رہا ہے. تو گویا کہ تمہید جو ہے اس کی جتنی جامع ہوتی ہے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ایک باشعور اور بصیرت والا آدمی ہے. اور بالخصوص معاشرے میں جب سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اس درجے کی تمہید بھی ہماری ہونی چاہیے. کیونکہ ہم سب کا وقت ضائع نہیں کر سکتے، اپنا بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کا بھی نہیں کر سکتے. تو ہم تمہید ہی خود ہماری اتنی اہم ہو کہ ہم گویا کہ سامنے والے کو باندھ کے رکھ رہے ہیں کہ ہماری آگے کی باتیں بھی کسی درجے کی اہم ہونے والی ہیں. تو یہ جو تمہید ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھوں گا تاکہ آپ وہ 4 اجزاء 4 عناصر سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمہید میں یہ باتیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پر سب سے پہلی بات جو ہماری تمہیدی کلمات میں ہونی چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. یہ بات رسمی بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ ہم جیسے بولتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، اس طرح سے ایک گویا کہ ایک خطہ بنایا جا رہا ہے، ایک ترتیب دی جا رہی ہے. ایسی نہیں، ایک عبادت ہے. یہ ہمارا ایک دین ہے. سوچ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہماری ہونی چاہیے. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ دور حاضر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ یوٹیوب میں ہر کسی کی تقریر سن سکتے ہیں. دنیا بھر کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈران ہوں، چاہے وہ تاجر لوگ ہوں، چاہے وہ کھیل کود اور فلمی دنیا سے متعلق لوگ ہوں، کسی بھی معیار کے لوگ ہوں اور کسی بھی مطلب جو ہے وہ میدان کے لوگ ہوں، آپ نوٹ کر کے دیکھیے مائک پر انہیں بلایا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے، اور آنے کے ساتھ فوراً تقریر شروع کر دیتے ہیں. ایسی بات میں اپنی بات کا آغاز کر دیتے ہیں. انہیں کسی بھی چیز کے لیے بلایا جاتا ہے، ایک بات کا آغاز یوں ہی کر دیتے ہیں، جبکہ جس کام کے جس بات کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ادھورا کام ہے. ہماری تمہید ہی جب اتنی ادھوری اور اتنی ناقص ہو، آپ اس کو اس معنی میں مت لیجیے کہ ہم مدرسے کے طلبہ ہیں، ہماری یہ ترتیب ہے. نہیں،
ہم دنیا کے میں رہتے ہوئے ایک اچھے انسان بھی اسی وقت ہو سکتے ہیں، اور اسلام تو سب سے اعلیٰ درجے کا معیار دیتا ہے کہ ہماری کوئی بات رائگاں نہ جائے، بیکار نہ جائے۔ میں کیوں بتلا رہا ہوں اس کی اہمیت؟ اس تناظر میں نہ سوچا جائے، کیونکہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کوئی یہ سوچے گا کہ یہ مدرسے کے طلبہ ہیں، چار دیوارے میں بیٹھ کے ان کی یہی ترتیب ہوتی ہے۔ نہیں، ہماری بات سب سے معنی خیز ہوتی ہے، ہماری بات سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہماری باتوں میں اور اوروں کی باتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کا طالب علم بنایا، تو یقیناً یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری گفتگو کا آغاز عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جس پیمانے کی بھی ہوں، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری گفتگو، ہماری تمہید معنی خیز ہوتی ہے، ناقص نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی سورتوں کا آغاز اللہ کے حمد و ثنا سے کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر سورہ کی مختلف باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی کئی صورتیں ہیں، آپ دیکھیں سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ الفاطر، اور بھی صورتیں قرآن مجید کی، جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز اپنے حمد و ثنا سے، گویا کہ اپنے کلام کا آغاز حمد و ثنا سے ہونا چاہیے۔ بھلے ہی ہماری جتنی تقریر ہوتی ہے، جتنا ہمیں وقت دیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے تمہید ہونی چاہیے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے جملے ہونے چاہیے۔ آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی گفتگو کی ہو، آپ یہ الفاظ ضرور دیکھیں گے کہ فحمد اللہ و اثنى علیہ، فحمد اللہ و اثنى علیہ، پڑھا ہوگا نا، آپ نے سنا ہوگا۔ آپ یقین مانیے، آپ کوئی بھی خطبہ اٹھا لیجیے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے اربعہ کا، بعد کے علماء کا، کسی کا بھی، آپ کوئی بھی خطبہ اٹھا لیں، بالخصوص میں رسول اللہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نمونہ آپ ہی۔ ان باتوں کے ذریعے سے ہماری آگے کی باتیں محفوظ رہتی ہیں، ہماری آگے کی باتوں میں وزن رہتا ہے، ہماری آگے کی باتوں میں تاثیر رہتی ہے، ہماری آگے کی باتوں میں برکت رہتی ہے، اور نقص اور خلل اور کمیوں سے مطلب پاک رہتی ہیں ہماری باتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام سا معمول، اسی لیے آپ دیکھو خطبۃ الحاجہ ہم جس کو کہتے ہیں، آپ کسی بھی اہم معاملے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ کلمات آپ ادا فرماتے تھے۔ تو یہ ہماری باتوں کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو گفتگو ہے اس میں جو تمہید ہوتی ہے، آغاز اللہ کے حمد و ثنا سے ہی ہو۔ کچھ وزراء تھے دنیا کے اندر، ہم کسی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتے، ہماری اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن دنیا کی یہ معروف وزراء ہیں۔ عالمی سطح کی میٹنگ ہوتی تھی پورے سربراہان ممالک کی، ان میں وہ ایک ایسے سربراہ ہوا کرتے تھے جن کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی بات کا آغاز اللہ کی تعریف سے کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس انداز میں تعریف کرتے کہ اس کا ایک عجیب سا جو ہے تأثر نظر آتا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری زبانوں پر اللہ کے حمد و ثنا کو باقی رکھے، جاری رکھے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ ہماری تمہید ہمارے وقت کے اعتبار سے طے ہونی چاہیے۔ دوسرا عنصر، دوسرا جز جو ہماری تمہید میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی لکھتے ہیں یا جو بھی ہم جب بھی ہم کہیں بولتے ہیں، تو اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مخاطب کون ہیں، کون ہمارے سامعین ہیں، وہ ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے تمہید میں، کس اعتبار سے؟ چاہے آپ الفاظ میں کہیں، چاہے آپ ذہنی طور پر سمجھیں، یعنی جن سے آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے بڑے ذمہ داران بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اہل علم بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے مطلب طلبہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے مردوں کے مقابل خواتین بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے آل اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بس آپ کے دوست و احباب ہیں۔ یہ کیوں بتلا رہا ہوں میں آپ کو؟ تمہید کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنی تمہید میں باضابطہ کہیں کہ میں کس سے خطاب کرنے جا رہا ہوں، یہ تمہید کا حصہ ہے۔ آپ دیکھو رب العالمین قرآن مجید میں عمومی خطاب کیا ہے لوگوں سے، کتنی جگہ پر قرآن مجید میں آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، عمومی خطاب، پتا چلے کہ جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں وہ بات سب کے لیے ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس
اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عمومی خطاب. اے لوگوں، برادران قوم، عزیز دوستوں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو ہم لکھنا چاہتے ہیں، اس میں خطاب ضروری. کم از کم آپ کے ذہن اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ آپ کس سے کہے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب کیا ہے. ایک اور جگہ پر دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم، عمومی خطاب. لباس کا تعلق عموم ہے، بحیثیت انسان کے اللہ نے فطرت میں وہ داخل کر دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایہا الناس، یا بنی آدم، سورۃ الانعام کی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایہا الناس، یا بنی آدم، یا معشر الجن والانس، یہ سب خطاب ہیں، حالانکہ رب العالمین کا کلام ہے. تو تمہید کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ مخاطب کو جانیں، ان سے ان کے موافق خطاب کریں. انہیں پتہ چلے کہ اہل علم بیٹھے ہیں اور آپ بول رہے ہیں بزرگوں، دوستوں. یہ خطاب مناسب نہیں ہے. جن سے خطاب کر رہے ہیں ان سے باقاعدہ کہنا چاہیے کہ ان سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی خطاب بھی کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا علیکم مصدقا لما معکم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على اعقابها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں بیان فرمایا، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ سب خطاب دیکھ رہے ہیں آپ. خصوصی خطاب اللہ نے اہل ایمان سے تو کتنے مقامات، 80 سے زائد مقام پر. برسبیل مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ خطاب اوروں سے نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا انہی سے یہ خطاب ہے، آنے والی بات. اہل کتاب کے لیے موافق نہیں ہے وہ بات. ہو ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ یا ایھا الذین کفروا کہہ کر کیا ہی نہیں جا سکتا. تو آپ دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام آگے دیا ہے، جو بات کہی ہے اللہ نے، اس سے پہلے کی خطاب جو ہے اس سے بالکل موافق انہی کے لیے ہو سکتا ہے. وہ کہیں بھی قرآن مجید میں کافروں سے اللہ نے کہیں خطاب نہیں کیا ہے، سوائے سورہ تحریم کے ایک مقام پر، جو بھی جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں، یہ قیامت سے متعلق ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ایک ہی مرتبہ. تو یہ ہماری اس کا ایک خلاصہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم خطاب کس سے کیے جا رہے ہیں. اس کی تفصیلات ہیں، میں جن سے خطاب کرنے جا رہا ہوں ان کے لیے اس قدر تفصیلات کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میں آپ کے لیے صرف یہ ایک اشارے کر رہا ہوں میں آپ کے لیے کہ آپ اس کو پھیلا کے سمجھیں. ممکن ہے یہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بنائی ہوئی جو ہے مطلب تقریر ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس میں تمہید میں اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں، آپ جو ہے اپنے تجربات کی روشنی میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے حذف و اضافہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں، ایک رخ دے رہا ہوں سوچنے کا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک تیسری چیز جو ہماری یعنی تمہید میں ہونی چاہیے، تقریر میں نہیں، تمہید کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو ہمارا موضوع ہے جسے ہم تفصیل سے بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کے ہم مختلف اجزاء بیان کرنے جا رہے ہیں، ان سارے اجزاء میں سے سب سے نمایاں اور سب سے اثر انداز ہونے والی جو بات ہے اسے ہم تمہید میں ضرور پیش کریں. یہ بہت ضروری ہے. ممکن ہے ہماری تقریر میں 10 باتیں آ سکتی ہیں، ہم 10 باتوں کو تمہید میں رکھیں گے تو پھر وہ ایک تقریر ہو جائے گی مکمل، یا وہ مکمل ایک تحریر ہو جائے گی جسے اگر آپ تمہیدی میں بیان کر دیں. لیکن آپ اتنا ضرور کریں کہ ہماری پوری تقریر میں، ہمارے پورے خطاب میں جو میری زندگی کا ایک خلاصہ جسے میں رکھنا چاہتا ہوں، جو میں اصل دل کی بات رکھنا چاہتا ہوں، اسے ایک کلمے میں ہم ضرور بیان کریں تمہید میں. کہ میری باتیں تو بہت ہوں گی لیکن خلاصہ ایک کلام کے طور پر ایک کلمے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہی خلاصہ ہے میرا، جسے آپ خلاصے میں بھی پیش کر سکتے ہیں، نتیجے میں جسے آپ تمہید میں بھی پیش کریں.
آپ دیکھو سورۃ البقرہ، ایک جامع صورت، اس میں احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اس میں ایمانیت کا کتنا بڑا شعبہ ہے۔ بلکہ اہل علم نے کہا کہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے سورۃ البقرہ جس میں ارکان ایمان، ارکان اسلام پورے کے پورے بیان کیے گئے ہیں۔ ارکان ایمان بھی، ارکان اسلام بھی، سب اسی سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، ایمانیات کا حصہ ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں مختلف موضوعات ہیں، قصاص کا بھی مسئلہ ہے، انفاق کا بھی مسئلہ ہے، حج کی بھی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، خانگی مسائل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جو نمایاں ہے پورے سورے کے اندر وہ ہے الایمان بالغیب، وہ پورے سورے کا خلاصہ ہے وہ۔ اسی لیے اول تا آخر اٹھا کے دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی بھی اس کی تفصیل شروع کر دی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ کافر وہ ہیں جو کھلے طور پر کافر ہیں، منافق وہ ہیں جو اسلام کی اندرونی طور پر نفرت کرتے ہیں اسلام سے۔ اہل ایمان کون ہے اس کو بتا دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کفار سے کہا گیا۔ اب پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ایسے واقعات، 5 واقعات بیان فرمائے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں موت دی تھی ان کو، دوبارہ زندہ کیا اللہ نے ان کو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ ایمان بالغیب سے تعلق ہے اس کا، یعنی ہمارے پچھلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے افراد بھی ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں موت دی، دوبارہ زندہ کیا اللہ نے ان کو۔ کتنا یقین چاہیے اس کو بولنے کے لیے، کتنا یقین چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ اس دنیا میں زندہ کیا اللہ نے ان کو، الوف۔ کتنا یقین چاہیے بولنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ دیکھے آپ، 4 پرندوں کو آپ نے ذبح کیا، دوبارہ جو ہے باذن اللہ زندہ ہوئے وہ۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ایک خاصہ ہے جو پورے سورے کے اندر اللہ نے نمایاں کر کے بیان کیا، لیکن آغاز میں تمہید میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ایک خلاصہ ہے، آگے آدمی کچھ بھی گفتگو کرتے جائیں، اگر اسے یقین نہیں ہو رہا ہے، یہ خطاب انہی سے ہے پوری صورت میں جو الذین یؤمنون بالغیب۔ کہیں کھوٹ ہو رہا ہے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں، وہ الذین یؤمنون بالغیب کے زمرے میں نہیں ہے تو تفاوت ہے، کچھ تو کمی بیشی ہے۔ پورے سورے کو آغاز میں اللہ نے بات کہہ دی ہے، اب آگے آپ کچھ بھی بحث کرتے جائیے، یہ آغاز ہے۔ آپ سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھیے آپ، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان۔ عیسیٰ علیہ نصارہ کا کتنا دراسہ کیا گیا اس سورے کے اندر، کتنا زبردست دراسہ ہے۔ آپ دیکھیں آغاز ہی میں رب العالمین نے فرما دیا کون سا موضوع چلے گا پورے صورت میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت یا الوہیت کے بارے میں جو اشتباہ ہے، اللہ نے کہہ دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تورات اور انجیل اللہ ہی کی کتابیں ہیں لیکن وہ منسوخ ہیں، آگے پوری وہی گفتگو ہوگی، اللہ نے آغاز ہی میں بیان کر دیا۔ وانزل الفرقان، یعنی یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، یعنی اہل کتاب جو حق اور باطل میں تلبیس سے کام لیتے ہیں، قرآن نے کہا کہ وانزل الفرقان، قرآن کو پڑھیں گے تو آپ تلبیس کے شکار نہیں ہوں گے، آپ کو فرق واضح ہوتا جائے گا۔ اللہ نے بدر کو اور احد کو بیان فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وانزل الفرقان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے خصائص بیان کر دی، دونوں کے وصف الگ الگ بیان کر دیے، واضح رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پورے سورے کے اندر آپ دیکھیں گے جو آغاز میں جو اللہ نے جو ابتدائی باتیں کہی ہیں انہی کی تطبیق ہوتی رہے گی ہر جگہ پر۔ سورۃ النساء اٹھا لیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ خواتین کے جتنے بھی جہت ہو سکتے ہیں، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بہن ہونے کے اعتبار سے، ایک بیوی نہیں دوسری بیوی کے ہونے کے اعتبار سے، اور پھر خواتین میں سے بھی جو مطلقہ ہوتے ہیں اور جو پھر جو یعنی متوفى عنہا ہوتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے خواتین میں کوئی احرار ہوتے ہیں یا جو متوسط درجے کے ہوتے ہیں،
یا پھر جو عام لونڈیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پورے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور جو ہے اثر کے اعتبار سے وہ مردوں کا حصہ ہیں، مردوں سے نکلے ہوئے، مردوں کو قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے، اسی کی پوری بحث ہوتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی پورے پورے خانگی زندگی کے مسائل بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسائل کے لیے تقوی کی بات کی۔ آپ دیکھو یہ جو عناصر ہیں جو آغاز میں دکھائی دیتے ہیں آپ کو، آخر تک چلیں گی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھو سورۃ المؤمن، اللہ رب العالمین نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اب اس سورے میں اٹھا کر کے دیکھو آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا جو اہل ایمان ہیں۔ کسی کا ایمان مضبوط، کسی کا کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اس سورے میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا، اس سورے میں سمود کا ذکر فرمایا، عاد کا ذکر فرمایا، جنہوں نے کہا کہ جو ہے من ہوا اشد منا قوہ، کہا انہوں نے، اللہ نے کہا کہ ذی الطول شدید العقاب ذی الطول، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے مطلب گرفت کیا ہے، کتنی آسانی سے گرفت کیا رب العالمین نے آغاز ہی میں، پورے سورے میں ایک ہی بات۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں آخر میں اس ضمن میں ایک بات بتا دیتا ہوں جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اور بلکہ میں اپنے اس نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں کہ اہل السنہ کا یہ موقف نہیں ہے۔ حروف مقطعات کے ضمن میں اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، قول فیصل، اس پہ لمبی تھوڑی بحث نہیں کرتے ہیں، اس کی جو مختلف معنی آئے جاتے ہیں وہ صحت پر مبنی بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو اشاری تفسیر جسے کہتے ہیں، میں بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کس انداز کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ دیکھو یہ جو حروف جو ہوتے ہیں، حروف الف با تا سا، جو ہے نا حروف، کہتے ہیں کہ جو یہ جو حروف مقطعات ہیں اس میں سے تا دیکھ رہے ہیں آپ، تا کی جو لکھت ہوتی ہے، اس کی جو مطلب اس کا جو رسم ہوتا ہے، لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے گویا کہ سام بیٹھا ہوا ہے، جس طرح سے سمجھ رہے ہیں آپ، اس کی میں رسم کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس سورے کے آغاز میں تا آتی ہے، جیسے طٰہٰ، طاسین میم، طاسین، اس سورے میں سام کا ذکر ہونا ہی ہے، چاہے ہم سورہ طٰہٰ لے لیں، سورہ طاسین لے لیں، یا سورۃ النمل لے لیں، یا جو ہے سورۃ القصص لے لیں۔ کہتے ہیں کہ کیوں تا سے آغاز ہو رہا ہے اس کا، گویا کہ اس حرف کے ذریعے سے آغاز کر کے اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ آگے پیغام کیا ہے، موضوع کیا ہے آگے۔ اس طرح کی تفاسیر اہل السنہ کے تفاسیر نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں سمجھنے کے لیے بات، کہ ہماری تمہید میں وہ بات تو نمایاں ہونی ہی چاہیے کہ میری بات کا میری بات میں اصل کیا ہے، مقصود کیا ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ بہت نمایاں چیز ہے یہ۔ اس کی مثالیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب آ ہی جا رہے ہیں، اور کافی میں نے جو جمع کر رکھی ہیں، اگر ہم بتلاؤں کو تو کافی طول جو ہے یعنی اختیار کر جائے گی ہماری مجلس، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آنے والا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، آخری نقطہ ہے میرے اس آج کے درس کا، چوتھا نقطہ، وہ یہ ہے کہ ہم جو تمہید میں جو بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہید میں انقطاع ہو پھر اچانک ہم ایک اور ہی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہید کے بعد ہمارا جب اصل صلب الموضوع جسے بولتے ہیں، اصل موضوع جو ہوتا ہے، اس میں اور ہماری تمہید میں گہرا ربط ہونا چاہیے، لگے کہ جو ہے مطلب ایک ہی چیز ہے، بھلے ہی یہ تمہید ہے، اور تمہید کے ساتھ ہی آپ انہیں بہکنے نہ دیں، آپ انہیں گم ہونے نہ دیں، آپ انہیں دائیں بائیں ہونے نہ دیں۔ تمہید میں جو جامعیت آپ نے پکڑ رکھی ہے، آپ اس انداز میں جو چاہے تحریر میں ہو چاہے تقریر میں ہو، آپ پورے موضوع کو جو بھلے ہی کئی صفحات پر مبنی ہوگا، یا آپ کی 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، خطاب ہوگا، لیکن 2 منٹ کی جو تمہید ہے آپ کی، وہ 1 گھنٹے سے جوڑ کے رکھے، ربط بڑا مضبوط ہو، اس میں جھول آنے نہ دیں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں قرآن اور حدیث سے، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول قرآن مجید میں سورہ یوسف جو ہے، آپ دیکھو آپ آغاز میں، یہ اکیلی ایک صورت ہے قرآن مجید میں جو ایک ہی واقعے پر مشتمل ہے، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آغاز میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب اس کے بعد دیکھو اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ آپ کو تو اس کا علم نہیں تھا۔ اب جو ہم ایک بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں، اس کے بعد اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر، اور پورے 110 آیات پر مشتمل سورہ ہے، پورا ایک ہی واقعے پہ چلتے رہتا ہے۔ غور کرنے کی بات کیا ہے،
نحن نقص علیک احسن القصص کہہ کر کے کچھ احکام و مسائل نہیں بیان کیے جا رہے ہیں. متوجہ ہو رہی میری آپ کو؟ نحن نقص علیک احسن القصص کہہ کر کے مطلب یعنی کچھ 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 الگ طرح کی خبریں نہیں دی جا رہی ہیں، یا اللہ کے رسول کے اوصاف نہیں بیان کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا آنے والی زمانے کا قصہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد فوراً جو ہے جسے جوڑا جا رہا ہے اذ قال یوسف لابیہ، تو یہ جو ہے جو تمہید جتنی جامع ہوتی ہے تمہید سے متعلق ہی بات ہونی چاہیے، بات کٹنی نہیں چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں قرآن مجید میں، ایک جانور کا، ایک پرندے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کی جو گفتگو ہے اسے جس انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے ہمارے موضوع میں کتنا ربط ہے دیکھیے اس واقعے سے متعلق. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اس کے بعد فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس کے بعد ہدہد آیا. آنے کے بعد فوراً کیا کہا اس نے؟ انی وجدت امرأة تملکہم، کہا اس نے. ایسے نہیں کہا کہ احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لایا ہوں جسے آپ نے جانا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں، ایک بڑی خبر تہلکہ مچا دینے والی. اب سامنے والوں کو باندھ کے رکھ دیا اس نے. اب یہ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ احطت بما لم تحط به کس سے کہہ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے، جو انسانوں میں سے ایک انسان کی گنتی کر کے رکھتے تھے، جن کے پاس جنوں کی حاضری ہوتی تھی، جن کے پاس پرندوں کی حاضری ہوتی تھی، جو چیونٹیوں کی بول جانتے تھے، ان سے کہہ رہا احطت بما لم تحط به. تمہید دیکھ رہے ہیں کتنی جامع تمہید اور کتنا باندھ کے رکھا پوری قوم کو، گیا کہ جو بھی سن رہے ہیں. پھر کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ زین لهم الشیطان اعمالهم. یہ سب بات میں آغاز یہاں سے ہوتا تو بات تو اتنی ہی کرنی ہے اس کو، وہی موضوع ہے اس کا. انی وجدت امرأة تملکہم وہی سے موضوع ہے اس کا. کہاں تک جاتا واقعہ، وہ کتنا طول کر گیا ہے، 20-30 آیات ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی جامع سی تمہید اس کی. احطت بما لم تحط به کافی ہے اس کی. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. تو اپنی تمہید سے موضوع کا ربط بہت گہرا ہونا چاہیے، اسی لیے تمہید میں اس نے کہہ دیا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ذکر کر دیا اس نے. اس کے بعد پھر پوری تفصیل. اب احادیث میں دیکھو آپ، ایک جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نوفع ابن الحارث، معروف صحابی، کئی روایتیں ان کی ہیں، بہت معروف صحابی. یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ لایا ہے صحیح بخاری میں، لیکن میں جہاں سے سنا رہا ہوں آپ کو وہ کتاب العلم سے ہے، صحیح بخاری کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں لے کر کے آئے. نوفع ابن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مینا کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے. ایک صاحب آپ کی لگام، اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا. اب دیکھیں آپ کی تمہید میں اور آپ کے اصل خطاب میں کتنا ربط ہے، آپ وہ میں سمجھانا چاہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کہتے ہیں فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے آپ کے اس عجیب سوال سے. حتی ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ، شاید آپ دوسرا دن مراد لیتے ہوں گے. پھر فوراً اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الیس یوم النحر، الیس یوم النحر. صحابہ نے کہا کہ بلا، یہ تو وہی ہی دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأی شہر ھذا، صحابہ کہتے ہیں فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم سمجھے کہ شاید کچھ اور مہینہ مراد لیتے ہوں گے. اللہ کے رسول نے خود ہی سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم الیس ذی الحجہ، صحابہ نے کہا کہ بلا وہی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اموالکم واعراضکم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اموالکم واعراضکم بینکم حرام
یا حرام علیکم ایسے الفاظ آتے ہیں. کیسے؟ کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اللہ کے رسول نے جو تمہید میں جو الفاظ استعمال فرمائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل موضوع سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کا، وہ مراد نہیں ہے آپ کی، وہ تمہید تھی آپ کی. یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، وہ آپ کا موضوع ہے. آپ کا موضوع نہیں تھا، وہ آپ کی تمہید تھی. وہ موضوع کیا تھا آپ کا؟ اللہ کے رسول کا موضوع یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اموالکم واعراضکم، یہ اصل موضوع ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یعنی بینکم حرام علیکم ایسے الفاظ ہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول نے اسی تمہید سے جوڑا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کحرمت یومکم ھذا وغیرہ جو آگے کے الفاظ ہیں. یہ بہت اہم چیز، یعنی آپ تمہید آپ کی ایسی ہو کہ آپ جو ہے مطلب گویا کہ سامنے والے کو باندھ کے رکھیں، ہلنے نہ دیں. تمہید ہی ہماری مطلب سطحی ہو، تمہید ہی ہماری بکھری ہو، تمہید ہی میں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خود مجھے نہیں معلوم، میں کس سے کہنا چاہ رہا ہوں مجھے خود نہیں معلوم، میں کیوں آیا ہوں مجھے نہیں معلوم. یہ ایسے ہوتے ہیں لوگ، غلط چیز ہے. ہم اپنی شخصیت کا گویا کہ پتا دیتے ہیں، جبکہ ہم دنیا کے سب سے معزز محترم ہیں. کیوں؟ ہم شریعت کے طالب علم ہیں. ہم سے بڑا مقام دنیا میں اللہ نے کسی کا رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارے اندر کتنا شور آنا چاہیے گفتگو میں، لکھنے میں. آپ دیکھو صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کتاب العلم ہے کی، عروہ بن ہشام رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ہشام ابن عروہ عفوا ہشام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی زینب سے، اور زینب اپنی والدہ ام سلمہ سے. گویا کہ اس سند میں بہت ہی لطائف ہیں کہ باپ بیٹا اپنے باپ سے اور بیٹی اپنی ماں سے روایت، یعنی ہشام اپنے والد عروہ سے اور عروہ زینب سے. کون زینب؟ ام سلمہ کی بیٹی، اور زینب اپنی ماں ام سلمہ سے روایت کرتی. ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہے، وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے جھٹ سے سوال نہیں کی، حل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، ایسے سوال کر دی انہوں نے نہیں، ایسے سوال نہیں کیا انہوں نے. فوراً تمہید باندھی، کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، ایک تمہید. گویا کہ آپ علیہ السلام نے پورے موضوع کو سمجھ گئے کہ اس آنے والا سوال یقیناً ان کی اس جنس سے متعلق ہے جو عمومی طور پر عورتیں نہیں اظہار کرتی ہیں، عورتیں نہیں سوال کرتی ہیں، کرنے سے جھجکتی ہیں. ایک خاتون کبھی کبھار خواتین کے درمیان ہی وہ سوال نہیں کر پاتی ہے، چاہے جائے کہ ایک مرد کی موجودگی میں آ کر کے وہ سوال کرے، وہ بھی ایک اجنبی مرد سے. تو اسی لیے اس خاتون نے پہلے ہی تمہید کیا باندھی، ان اللہ لا یستحی من الحق، تاکہ میں جو سوال کرنے جا رہی ہوں وہ سوال اسی سے متعلق ہے. جھٹ سے نہیں بولی انہوں نے حل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، ایک عجیب سی بات ہوتی. تو یہ جو ہے تمہید بہت معنی رکھتی ہے. تو ہم تمہید لکھتے وقت ہم سوچیں سمجھیں ہم کیا لکھے جا رہے ہیں، ہمارا موضوع کیا ہے. جو بھلے ہی 200 300 400 صفحے کا ہے، لیکن میں اس 5 سطور میں کیا لکھوں. میری تقریر ہے 2 گھنٹے کی، لیکن مجھے 2 سے 3 منٹ میں کیا کہنا چاہیے. اس تمہید اتنی میری عمدہ ہو. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ، یہ واقعہ بس میں نے سنا ہے، بس میں نے یہ واقعہ سنا ہے، میں نے کہیں پڑھنے کو مجھے نہیں ملا اب تک، لیکن کافی مشہور ہے مولانا آزاد سے متعلق رحمہ اللہ. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، کلکتہ کی بات تھی، مصر کے ایک عظیم عالم دین مولانا سید رشید رضا، مولانا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے، سید رشید رضا مصری رحمہ اللہ 1936 یا 35 سن وفات ہے ان کا. وہ ہندوستان آئے تھے، بہت نامور عالم دین. المنار تفسیر ہے ان کی، دیکھیں یہاں پر، اور بھی کئی ان کی المنار نام کا مجلہ نکلتا تھا ان کا. شیخ البانی جیسے عظیم عالم دین رحمہ اللہ نے آغاز آپ ہی کی کتابوں سے کیا تھا، آپ ہی کی تحریروں سے متاثر ہو کر. بہرحال تو سید رشید رضا مصری رحمہ اللہ کی جو تفاسیر ہیں مولانا آزاد نے خوب پڑھا رہا تھا ان کو. سید رشید رضا مصری رحمہ اللہ کی مادری زبان عربی تھی، حالانکہ مصر ایک عجمی قوم ہے لیکن وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے. آپ کی تقریر کا ترجمہ کرنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو مکلف کیا گیا تھا. بہت ممکن ہے یہ 1930 کے آس پاس کی بات ہو، واللہ اعلم، لیکن بات سننے میں بہت آتی ہے. آپ میں سے بھی کافی لوگوں نے سنا ہوگا اس واقعے کو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اس تقریر میں موجود تھے آغاز میں، جب انہوں نے ابتدائی گفتگو کی. سید رشید رضا مصری رحمہ اللہ نے
ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، وہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ کون سی آیت پڑھی انہوں نے، کسی آیت کریمہ کو انہوں نے پڑھا اور کچھ ابتدائی باتیں کی، مولانا آزاد رحمہ اللہ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. اس وقت آئے جب تقریر ہو گئی تھی، آپ کو ترجمہ کرنا تھا، آپ نے ترجمہ کیا اور پورے سامعین کو آپ نے حیرانی میں حیران کر دیا آپ نے، کیونکہ آپ نے وہی باتیں کی جو سید رشید رضا مصری رحمہ اللہ نے اپنی تقریر میں کی تھی. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو خبر کیسی کہ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ ان کی تمہید میں نے سن لی ہے، مجھے معلوم تھا کہ کیا باتیں آ سکتی ہیں. تو یہ ایک مطلب کہیں پڑھنے میں مجھے نہیں ملا ہے واقعہ. اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو یہ بہت ہی عجیب لطافت ہے، سبحان اللہ. گویا کہ دونوں بھی کس قدر مطلب بصیرت افروز علماء تھے کہ آپ کی تمہید اس قدر جامع کہ آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں کیا اجزاء آ سکتے ہیں، آپ نے تمہید میں اس قدر جو جامعیت کے ساتھ آپ نے سامنے رکھ دیا کہ مولانا آزاد رحمہ اللہ نے اس وقفے کو غنیمت جانا کسی اور کام کے لیے، وقت ضائع نہیں کیا آپ نے. لیکن یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، لیکن بات ہے بہت دمدار. اس طرح سے ہماری جو باتیں ہوتی ہیں اس میں وہ تمہید جو ہے بہت اہم چیز ہوتی ہے. یہ میں فکری باتیں نہیں کی آپ کے سامنے، میں نے نصوص آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ اس رکھ کر کے اور بھی نصوص آپ داخل کر سکتے ہیں، اس کے بجائے اگر ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ تمہید میں اور کیا عناصر آ سکتے ہیں، آپ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیٹھک کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہماری گفتگو میں، ہماری تحریر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہم سے کہلوائے، وہ ہم سے لکھوائے، جس سے امت کو، جس سے پوری دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہو، اسلام کو قوت پہنچے، اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مضبوط سے مضبوط کرنے والی ہماری گفتگو ہو، اور اللہ کے دین کو مضبوط سے مضبوط کرنے والی ہماری تحریر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.